السلام علیکم۔ جیسے کشمیری مسلمانوں کے اوپر انڈیا ظلم کر رہا ہے، اسی طرح چائنا کے اندر بھی جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کے اوپر چائنا ظلم کر رہا ہے۔ اس کے اصل مقاصد کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، ان سب کو جانیں گے آج کے لیکچر میں۔ اور اسی ظلم بربریت کے باعث یورپین ممالک نے چائنا کے 4 باشندوں کے اوپر پابندیاں عائد کر دیں، اور وہ پابندیاں کیا ہیں، جڑے رہیے ویڈیو کے آخر تک۔ میپ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ چائنا کا میپ ہے، اور اس چائنا کے ویسٹ سائڈ پہ جو چائنا کا ایک صوبہ ہے اس کو کہا جاتا ہے زنجیانگ، اور اس کے نیچے ہے تبت۔ یہ دونوں وہ صوبے ہیں جو اٹونومس یا اپنی پالیسیز خود بناتے ہیں، لیکن ان کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کو کہا جاتا ہے یوگرز مسلمز۔ اب جو چار چینی باشندے ہیں جن پہ یورپین ممالک نے پابندیاں لگائی ہیں، وہ پابندیاں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ یورپین ممالک نے ان کی جتنی بھی جائیداد ہیں، جو کچھ ان کا یورپین ممالک کے اندر ہے، ان سب کو سیز کر دیا ہے، ان کو اپنے پاس ضبط کر لیا ہے۔ دوسری پابندی انہوں نے یہ لگائی ہے کہ وہ 4 باشندے کسی بھی یورپین ممالک میں سفر نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا، اور آج پھر بتا رہا ہوں کہ یہ 4 باشندے کر کیا رہے تھے۔ ابھی تو ان 4 باشندوں کا نام آیا ہے، لیکن جو چائنا میں رہنے والے جتنی بھی چائنیز سویلائزیشن ہے وہ یہاں چائنا کے اندر محدود ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ جو زنجیانگ کے اندر مسلمان ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کو مارا جائے، تاکہ چائنیز سویلائزیشن یہاں پر بھی آ جائے، اور پوری چائنیز سویلائزیشن ایک چائنا ملک کے اندر رہ جائے۔ اور یہی کر رہے ہیں چائنا کے جو رہنے والے لوگ ہیں، وہ ان مسلمانوں کے ساتھ فورسڈ لیبر کر رہے ہیں، سیکشول ایکسپلائٹیشن کافی زیادہ کر رہے ہیں، اور عورتوں کو وہاں کی ایسی ادویات دے رہے ہیں تاکہ وہ ان کی ریپروڈکشن نہ ہو سکے۔ جو ان کے وہاں بچے ہیں ان کو اپنی فیملی سے دور کیا جا رہا ہے، اور ان کو ڈیٹینشن کیمپ میں رکھا جا رہا ہے۔ ابھی تک ان ڈیٹینشن کیمپ کے اندر تقریباً 1 ملین سے زائد یوگرز ہیں جو چائنا نے مسلمانوں کو ان کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ برطانیہ کے فارن سیکرٹری جن کا نام ہے ڈومنک راب، ان کا کہنا ہے کہ تاریخ میں جو یوگرز میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے دور کا انسانی حقوق کا بدترین بحران ہے، اور بین الاقوامی برادری اس سے منہ نہیں پھیر سکتی، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں، یورپین ممالک نے سنکشنز امپوز کیا، ان کے اوپر پابندیاں عائد کیا۔ وہ یورپین ممالک کون سے ہیں؟ وہ یورپین ممالک ہیں، ایک تو اس میں آتا ہے یورپی یونین۔ یورپین یونین کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کی لسٹ آپ کے سامنے گیون ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ، یونائٹڈ اسٹیٹ کے بعد کینیڈا، اور کینیڈا کے ساتھ ہے یو کے۔ اب ان تمام ممالک نے جو باتیں کی ہیں کہ چائنا یوگرز میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن چائنا نے کیا کہا ہے؟ ان تمام ایلیگیشنز کو ڈینائیڈ کیا، اور کہا ہے کہ یورپی یونین نے جو بھی سنکشنز ہمارے اوپر ان 4 چائنیز کے اوپر لگائی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ پر ایسا نہیں ہے کہ یورپی یونین نے پہلی دفعہ چائنا کے اوپر ایسی پابندیاں عائد کی ہیں۔ پہلی دفعہ 1989 پر یورپی یونین نے چائنا کے اوپر یہ پابندیاں عائد کی تھی، جب وہاں پر ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی تھی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب چائنا کے ایک شہر تیانمن اسکوائر، وہاں کے اندر ایک احتجاج ہو رہا تھا ڈیموکریسی کے لیے، ڈیموکریسی کے حق میں۔ تو وہاں کی جو چائنیز سیکیورٹی فورسز تھی انہوں نے کیا کیا؟ کریک ڈاؤن کیا ان پروٹیسٹرز کے اوپر، اور ان کو شوٹ کیا۔ اس کے بعد یورپی یونین نے ان ممالک کے چائنا میں یہ ہیومن رائٹ وائلیشن کی سنکشنز امپوز کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب جو بی بی سی کی تحقیقات ہے اس میں زہر حراست افراد جو کہ ڈیٹینشن کیمپ میں موجود ہیں، ان کے ساتھ ہو رہا کیا ہے؟ جبری مشقت ان سے کام کروایا جا رہا ہے، منظم ریپ کیا جا رہا ہے، جنسی استحصال کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے ان پر، اور چائلڈ لیبر کی جا رہی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وہ 4 چائنیز ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ یہ جو 4 چائنیز ہیں یہ چائنا کے سینئر عہدیداران ہیں، جن میں واگ منشن، واگ ینزنگ، اور چین کے سنکیانگ خطے کے سابق سربراہ زو ہیلون بھی شامل ہیں۔ اور ان 4 چائنیزیوں کے ساتھ ایک چائنا کی کمپنی ہے، پروڈکشن اینڈ کنسٹرکشن کور پبلک سیکیورٹی بیورو، اس پر بھی یورپین ممالک نے پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ایک اور بات یاد رکھی جائے، جو میں یہاں پہ ڈیٹینشن کیمپ کی بار بار بات کر رہا ہوں، کچھ عرصہ قبل چین نے کہا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی اس طرح کا ڈیٹینشن کیمپ موجود نہیں ہے، اور بعد میں اس نے یہ کہہ کر اپنا دفاع کیا کہ یہ جو کیمپ ہیں ان کے اندر ہم نے انتہا پسندوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ آپ یو ایس کے سیکرٹری جو مائک پومپیو ہیں ان کی ٹویٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف بھی کافی زیادہ آواز اٹھائی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ابھی تک کیوں خاموش ہے؟ آئی بٹن میں آپ اس کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ کچھ نیشنل انٹرسٹ ہیں۔ ہم آواز اٹھاتے ہیں کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف جو انڈیا کر رہا ہے، لیکن ہم آواز نہیں اٹھاتے جو چائنا کے اندر زنجیانگ اور تبت کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔ پر یہ جو 4 ممالک ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی، کیا یہ پاکستان یا باقی مسلمان کنٹریز کے بہت سگے ہیں، بہت ان کے حق میں ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو 4 ممالک جنہوں نے یورپین کنٹریز، کینیڈا، یو ایس اور یو کے شامل ہیں، انہوں نے آواز اس لیے اٹھائی ہے کیونکہ چائنا ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے، اور چائنا کی ان ممالک کے ساتھ کافی زیادہ ایک قسم کی وار چل رہی ہے۔ آپ یو ایس کے ساتھ ٹریڈ وار دیکھ لیں یا چھوٹی موٹی ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں، کیونکہ چائنا جو ہے اکنومیکلی ابھی اپنے آپ کو بوسٹ اپ کر رہا ہے۔ اسی لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں ایک بات کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی بھی پرماننٹ فرینڈ نہیں ہوتا۔ نہ چائنا ہمارا سگا ہے، نہ ہی ویسٹرن کنٹریز ہمارے سگے ہیں۔ ہمیں آواز اٹھانی ہے مسلمانوں کے لیے، جیسے ہم کشمیر میں آواز اٹھا رہے ہیں ویسے ہی ہم نے آواز اٹھانی ہے چائنا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے جن پر یہ تشدد اور ظلم ہو رہا ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ، ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔